الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یونیورسٹی آف سدرن پنجاب کے اسٹوڈیوز سے شان رمضان کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید افتخار علی گیلانی۔ ناظرین، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا کرتے تھے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع یہی ہے کہ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماتحت کے ساتھ کیا سلوک فرمایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں غلاموں کا بھی دور تھا، غلامی ہوتی تھی، لونڈیاں ہوتی تھیں، ان کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا تھا۔ خاص طور پہ ہم اس کو دیکھیں گے رمضان کے حوالے سے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد معاویہ جلندری صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک اہم موضوع کے ساتھ، اور یہ اپنی نوعیت کا ایک اچھوتا موضوع ہے کہ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اپنے ماتحت ہوتے تھے، یعنی اس زمانے میں ہم غلام کہہ لیں کہ غلاموں کے ساتھ آپ کیا سلوک کرتے تھے، تو آج کے زمانے میں ہم اس کو اپلائی کریں گے کہ آج جو لوگ ورکر ہوتے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں یا اداروں میں کام کرتے ہیں، تو وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسے سلوک رکھیں۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارا یہ موضوع کہ رمضان المبارک میں ماتحت کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، اس سلسلے میں مجھے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ذہن میں آ رہا ہے کہ شعبان کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ دیا، اور بلکہ یہ آپ کا عام معمول تھی، یہ خطبے میں جو ارشادات تھے یہ فرمایا کرتے تھے اکثر، اور اس میں رمضان کی تیاری کے حوالے سے، رمضان کے استقبال اور رمضان کیسے گزارنا ہے اس حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں، اہم باتیں۔ اور اس میں سے ایک اہم ترین بات یہ بھی ہوتی کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی مالکان کو کہا جاتا ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اچھا سلوک سے کیا مراد ہے؟ یہ تھا کہ ان سے ان کی جو ذمہ داریاں تھیں جی وہ کم کر دی جائیں، ان کے ذمے کے کام ہیں، معمولات ہیں، وہ نصف کر دیے جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل بھی یہ تھا کہ صرف غلام نہیں، اور بھی آپ کے ساتھ جو کام کرنے والے تھے انتظامی امور میں، انتظامی حوالے سے جو بھی آپ کے ساتھ کام کرنے والے تھے، جن کی مختلف ڈیوٹیاں ذمہ داریاں ہوتی تھی، رمضان المبارک میں ان کا کام آدھا کر دیا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ان کا کام آدھا۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے جو غیر ضروری کام ہوتے تھے، یعنی ایسا کام جس کی اب اتنی ایمرجنسی نہیں ہے، ایک معمول کے مطابق چل رہا ہوتا ہے نا، جن کی ایمرجنسی نہیں ہے، وہ کام کو بھی ترک کر دیتے تھے کہ رمضان کے بعد کریں گے۔ ٹھیک، اس سے ہمیں یہ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ رمضان المبارک میں ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے، زندہ کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ماتحت ہوں ان کے اوقات کار کم کر دیے جائیں، بالکل، ان کے ذمے کے کام وہ کم کر دیے جائیں، اور اس طرح سے ان کو سہولت دی جائے، ریلیف دیا جائے، ان کو ریلیف دیا جائے۔ جی، اگرچہ ہمارے ہاں بہت سارے اداروں میں یا عام جگہ پر چل بھی رہا ہے کہ واقعتاً کم کر دیا جاتا ہے، لیکن جو مزدور طبقہ ہے، جی، جو عام اس طرح کی دکانوں کے ورکر ہیں، اس طرح کے جو بھی، تو ان لوگوں کو میں خاص طور پر کہوں گا اس پروگرام کے توسط سے کہ ان سے کام کم لیا جائے، ان کو ریلیکسیشن دی جائے۔ سخت کام ہوتا ہے، سخت کام ہوتا ہے جس میں جسمانی کام زیادہ ہے،
تاکہ وہ روزے کی حالت میں روزے کی حالت میں ہو. اب اس کو نا تھوڑا سی اس کی حکمت. اچھا ویسے یہاں پہ میں بھی دیکھتا ہوں ہمارے معاشرے میں بھی یہ نظر آ رہا ہے، جیسے ہم جن اداروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ایک رمضان کا اپنا ایک شیڈول آتا ہے جس میں ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے. ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے. تو اس میں ویسے ہمارے ہاں چونکہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں اور ہمارے ہاں ایک رمضان کے خاص طور پہ جو معمولات ہیں اور اس میں وقت کے حوالے سے تو رعایت دی جاتی ہے، لیکن اب یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ جو مالک ہوتا ہے یا آفیسر ہوتا ہے تو اس کو بھی وہ بھی اپنے اس کا جو ماتحت ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ اسی طرح کی ریلیف کی جو سہولت ہے وہ فراہم کرے. اچھا اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت کو دو طرح سے ہم بیان کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہوگا اس نے، یعنی ظاہر ہے غالب گمان یہی ہے کہ وہ روزے میں ہوگا تو روزے میں اس کو مشکل پیش نہ آئے، روزے میں تنگی نہ ہو. جی اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کا مومن بندہ، اس کا مسلمان بندہ ہمیشہ چاق چوبند اور مضبوط ہو. وہ لاغر پن اس کے اندر، وہ اسلام اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا. بالکل ایسے ہی ہے. کسی بھی مسلمان میں، کسی بھی مومن میں لاغر پن ہو، کمزوری ہو، اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. برا ہے. اب روزہ تو رکھنا ہی ہے لیکن اب وہ کام اتنا کر لیا کہ آخر میں وہ لاغر پن ہو جائے، کمزوری ہو جائے یا مستقل اس کے وہ ہو جائے تو وہ اچھی بات نہیں ہے. اس سے بچاؤ کے لیے، اس سے حفاظت کے لیے اتنا زیادہ کام اس نے کر لیا جس کی وجہ سے اس کو روزہ توڑنا پڑے، یہ روزہ اس کو اپنے اوپر بھاری محسوس ہونے لگ لگے. یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ روزہ اس کو اپنے اوپر بھاری محسوس ہونے لگ جائے. تو اس لیے اس کے کام میں تخفیف کر دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول تھا، تمام کے ساتھ آپ ویسے ہی بڑے شفیق اور ویسے بڑے لیکن رمضان میں تو سارے کام آدھے کر دیتے تھے. اچھا یہاں پہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ ان کے اس حوالے سے کیا معمولات ہیں. ان کا بھی اسی طرح تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس سنت کو ہی انہوں نے اپنایا ہوا تھا. جی ان کے بھی رمضان کے اندر کے جو معمولات تھے خود کے بھی اور اپنے ماتحت کے بھی، ان کی بھی تخفیف تھی. ان کا بھی اوقات کا نیا جاری ہوتا تھا. جی ان کا بھی اوقات کا نیا جاری ہوتا تھا جو رمضان کا ہوتا تھا، یعنی شیڈول نیا جاری ہوتا تھا. اس میں ایک اور جو اہم نقطہ ہے سمجھنے والا کہ اس کے پیچھے یعنی تخفیف کرنے سے مقصد یہ ہو، ایک تو اس کو لاغرپن اور کمزوری سے بچانا ہے، دوسرا یہ کہ اس کو جو وقت دیا جا رہا ہے وہ وقت عبادت میں لگائے. جی اگر آپ ماتحت کے ساتھ یہ رعایت کر رہے ہیں، اس کو تخفیف دے رہے ہیں، تخفیف کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ اس کا کام آدھا کر دیا، اب وہ باقی کام میں اگر وہ اس کو فضول میں وقت ضائع کر رہا ہے جی تو پھر تو کوئی فائدہ نہ ہوا. اور رمضان میں جو ہے نا وقت دیا جائے، کام تخفیف کی جائے، تو ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اس کی جسمانی کمزوری نہ ہو، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کو عبادت کا زیادہ موقع ملے. جی بالکل، یعنی اس کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا جی موقع ملنا چاہیے. بالکل کہ وہ اس کے پاس وقت ہو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے باقی ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، لوگ ان چیزوں کو نیگیٹو استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہمارا ادارے نے ہمیں ریلیف دیا ہے، ٹائمنگ میں ہمیں ریلیف دے دی ہے، نماز کے اوقات میں بریک دے دی ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں. اچھا چونکہ رزق حلال کمانا بھی تو یہ بھی تو ایک عبادت ہے. بالکل. آپ جس ادارے میں کام کر رہے ہیں تو اس ادارے کے ساتھ آپ کا وفادار ہونا، اس ادارے کے ساتھ وہاں پہ جو آپ کے جو معمولات ہیں، جو ان کی ڈیوٹیز ہیں آپ کی، اس کو ایمانداری کے ساتھ ادا کرنا، یہ بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل ایسے. اب اس ذمہ داری میں اگر ہم اس میں ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ڈنڈی مارتے ہیں کہ اب کیا ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ کے ہم کسی اور یعنی ایک کام ہمارے جو ذمہ لگایا ہوا ہے ہم اس کام کو نہیں کر رہے اور ہم تلاوت کرنے بیٹھ جاتے ہیں یا ہم کسی اور کام میں اس طرح کی عبادت میں. دیکھیں ہر چیز کا ایک وقت نہیں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اب میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج ہمارا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس وقت میں ہوتی تھی غلامی، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے اور وہ جو غلام ہوتے تھے وہ آلریڈی اس کے مکمل اختیارات جو ہوتے تھے وہ مالک کے پاس ہوتے تھے. لیکن آج ہم اس طرح والا غلامی والا دور نہیں ہے، وہ ماحول نہیں ہے. آج ہم ایک ٹائم کے لیے کسی آفس میں جاتے ہیں، کسی دکان پر کام کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں،
وہ اس کی ہمیں تنخواہ دیتا ہے، اس کام کی ہمیں تنخواہ دیتا ہے، اور ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پر ہمارے جو بھی مالکان ہیں ان کو، یا جو ہمارے آفیسرز ہیں ان کو یہ چاہیے کہ خود اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک ٹائم، اور میرا خیال ہے کہ یہاں پر ہم جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ ہوتا بھی ہے، بہت کم جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے، یعنی فار ایگزامپل اگر ہم نماز کی بات کرتے ہیں تو عام روٹین میں بھی کوئی بھی ادارہ نماز کے لیے نہیں روکتا، لیکن اچھا اب ہمارے پاس فجر کی نماز سے لے کے اشراق تک کا ٹائم ہے، اس میں ہم کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، ہم اس میں جتنا بھی جو ذکر اذکار ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، اور آپ سے یہ میرا یہ سوال ہوگا کہ آج ہم اس کو اپنے ادارے میں جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں وہاں پہ ہم کیا اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ کے اور اس طرح کے عبادات والے نیکی کے کام جو ہم کرنا ہے اپنے حساب سے تو ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس کی تو کسی طور پر اجازت نہیں ہے جی، کہ آپ اپنا ذمے کا کام چھوڑ کر، اپنی ڈیوٹی کا کام چھوڑ کر کسی اور کام میں لگ جائیں، جی، حتیٰ کہ کوئی نیک کام میں بھی لگ جائیں، بالکل، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ پر فرض ہے جو آپ کے جس ادارے میں کی طرف سے بھی آپ کو ہے، اس میں وہ پوری طرح آپ اس کام کو سر انجام دیں، یہ آپ پر فرض ہے، اور اس کام میں آپ اس وقت میں آپ وہ چھوڑ کر کسی اور کام میں لگ جائیں، اس کی تو اجازت اور گنجائش بالکل نہیں ہے، جی، عام روٹین میں بھی نہیں ہے، رمضان میں بھی نہیں ہے، رمضان میں بھی نہیں ہے۔ بالکل، ایک تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اور دوسرا اس طرح اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جب کسی ادارے نے آپ پر تخفیف کر دی، جی، اگر کر دی اور رعایت کر دی ہوئی ہے، تو وہ جو رعایت کسی خاص مقصد کے لیے کی ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ رمضان کی ساعتوں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ بالکل، اگر آپ وہ رمضان سے فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے اور آپ اپنا وہ کسی اور لغویات میں وقت ضائع کر رہے ہیں اور فضول وقت ضائع ہو رہا ہے، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ تو اس لیے بھی تھا تاکہ لوگوں کو وقت دیا جائے رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا۔ جی، تو آج ہمیں یہ بھی دیکھنا، ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے تخفیف ملے، جی، رعایت ملے، لیکن یہ بھی ذمہ داری ہے کہ بھئی اس رعایت سے میں نے کرنا کیا ہے؟ اس رعایت سے میں نے پھر تلاوت کرنی ہے، اپنے نوافل میں کو بڑھانا ہے، اس قسم کے جو بھی عبادت کے ہیں وہ ہم نے ادا کرنے ہیں۔ اب دیکھیں کہ رمضان کے اندر ہماری ایک خواہش ہے کہ ہم راتوں کو زیادہ جاگیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیند میں کمی آئی ہے، نیند پوری نہیں ہوئی، تو چلو ٹھیک ہے، ہم دوپہر میں اگر ہمیں تخفیف مل گئی تو اس میں تھوڑی سی دیر ہم سو لیں تاکہ ہم رات کو جاگ سکیں، کیونکہ رات ہم قیام اللیل ہے، تراویح ہے، تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، سحری کے لیے ہم اٹھے ہوتے ہیں، تو اب ہماری نیند اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے عام روٹین کی تھی نیند، تو اب دوپہر کو پھر آپ اگر گھنٹہ آرام کر رہے ہیں اور اس تخفیف کا یہ بھی آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، جی، کیونکہ آپ رات کو پھر جاگ سکیں گے، عبادت کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو پھر تو تخفیف کا تقاضا کرنا بھی جی، یہ غلط ہے۔ جی ہاں، جی، بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد معاویہ جلندری صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور بڑا اہم موضوع تھا جس موضوع پر آپ نے گفتگو فرمائی اور ہمارے ناظرین کو بڑی مفید معلومات فراہم کی۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے ماتحت کے ساتھ کس طرح سے تخفیف فرمایا کرتے تھے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے جو سننے والے دیکھنے والے جو آفیسران ہیں وہ اپنے جو ماتحت ملازمین ہیں ان کے لیے اس حوالے سے تخفیف بھی فرمائیں، اور جو ہمارے جو ملازمین ہیں، جو مزدور طبقہ ہے، جو ماتحت ہیں، وہ بھی اس میں وہی وہاں تک رہیں جہاں تک ان کو تخفیف دی جا رہی ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ اس کا یہ جو کوشش یہ ہوتی ہے کہ چلے جی مسجد میں گئے ہیں، نماز پڑھی یا نوافل پڑھے ہیں تو وہیں پہ لیٹ گیا، وہاں پہ ٹائم زیادہ، وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں یہ بددیانتی ہو جاتی ہے۔ آپ اپنا جو آپ کا کام ہے، اس کام کے جس کام کی آپ کو تنخواہ دی جاتی ہے، جس کام کی آپ کو مزدوری دی جاتی ہے، تو وہ بھی جو کام آپ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کا
ظاہر ہے رزق حلال آپ کما رہے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اس پروگرام سے مفید معلومات فراہم ملی ہوں گی، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اس کا فیڈ بیک بھی ہمیں دیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.